وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ کریم جل شانہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر حق کی آمد پر باطل کے دفع ہو جانے کا ارشاد فرمایا۔ حق جب بھی غالب ہوتا ہے تو باطل دم دبا کے بھاگتا ہے۔ الحمدللہ علی احسانہ 26 نومبر کو اور اس سے قبل بھی علماء اہل سنت نے جس انداز سے مرزا جیلمی غلیظ کو اپنے استدلال کے ساتھ چت کر کے اس کا رد کیا، روز روشن کی طرح پوری دنیا پہ اس بات کو جانا جا رہا ہے۔ مرزا جیلمی چشتی رسول اللہ کی بڑی رٹ لگاتا ہے۔ اشرف علی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، اس طرح کے رٹ لگا کے امت مسلمہ کے نوجوان جنریشن کو اور یوتھ جنریشن کو مسٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے بھی کئی دوست احباب، چاہنے والے، محبت کرنے والے مختلف قسم کے موضوعات پر جو اس طرح کی یہ واقعات گفتگو کرتا ہے، اس پہ یہ باتیں لے کر آتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا استدلال ہو جاتا ہے اور ان کے قبلے درست رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر میرے نوجوان بھائی دوست پڑھتے ہیں، یا جن کا علماء سے رابطہ تعلق نہیں ہے، جو واقعتاً علماء ہیں، جن کو کسی کے ساتھ بات کرنے کا اللہ نے ہنر اور فکر دی ہے، تو ان نوجوان لوگوں کا کیا بنے گا؟ اس طرح کے فتنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں بارش کی قطروں کی طرح آسمان سے فتنے اتریں گے۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو، نوجوان نسل کو بچانے کی اشد ضرورت ہے۔ چشتی رسول اللہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، اور اس پر کیا ٹرینڈنگ یہ چلاتا رہتا ہے، اور اس کو کیا لوگوں کے دماغوں میں ڈال کر انہیں بدگمان کرتا رہتا ہے۔ بڑی ادنا سی بات ہے کہ ایک چرواہے کو اگر کہا جائے، جو سارا دن بکریاں چراتا ہے، کہ تم کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو کیا وہ کہے گا؟ کوئی ایسا ذی شعور جس کو اللہ نے عقل اور فہم فراست دی ہے، قطعاً بھی اپنے آپ کو اللہ کا رسول نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی کوئی اپنے آپ کو رسول کہنے کے لیے تیار ہے ذی شعور لوگوں میں سے۔ اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو رسول کہا، پوری امت نے ان کو پوسٹ پون کیا اور ان کو بالکل ایکسپائر کر کے اس دنیا سے فارغ کر دیا۔ ان کی تمام ایکسپائر سے مراد ان کی جتنی بھی فکریں تھیں، ان کے افکار تھے، ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ مرزا قادیانی، اس کی تمام تر سوچیں جب اس طرف ہوئیں کہ اس نے اپنے آپ کو رسول کہنا چاہا، تو پوری امت نے اس کو ردی کی ٹوکری کے اندر اس کے افکار کو اور اس کی سوچ کو پھینک دیا۔ چند جو مردود الفکر اور خبیث النسل لوگ تھے، انہوں نے اس کی اقتداء میں اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ تو چشتی رسول اللہ کیا ہے؟ فوائد السالکین رسالہ ہے ہشت بہشت کتاب کا، اور اس کے صفحہ نمبر 19 کے اوپر یہ عبارت نقل ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کو بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو کلمہ کون سا پڑھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی، اس نے کہا جی میں کلمہ تو پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آپ نے کہا چل تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھ، تو میں تجھے اپنا مرید بنا لیتا ہوں۔ اس بات کو اس نے ٹرینڈ بنا لیا کہ یہ دیکھیں جی ایسا ہے ویسا ہے۔ حالانکہ نہ تو فوائد السالکین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، اور نہ ہی اس کے اندر
اس طرح کی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی فکر ہے، اور نہ ہی اس فوائد السالکین کے اوپر کسی طرح کی کوئی سند موجود ہے کہ فوائد السالکین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور بھی کتابیں ہیں جو آج بھی معاشرے کے اندر چھاپی جا رہی ہیں اور معاشرے کے اندر ان کو پڑھا جا رہا ہے اور کتب خانوں کے اندر موجود ہیں اور پبلیشرز جو ہے وہ چھاپ رہے ہیں دھڑا دھڑ، تو ان کتابیں آج بھی موجود ہیں، حالانکہ ان کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی سند نہیں ہے۔ جس طرح دیوان خواجہ معین الدین چشتی ہے، اس کے اوپر بھی بہت بڑا اختلاف ہے، کچھ لوگوں کا اختلاف نہیں بلکہ اکثر کا اختلاف یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دیوان نہیں ہے، بلکہ معین الدین چشتی ایک اور آدمی تھا، اس کے نام سے یہ منسوب ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دیوان نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور کتب بھی ہیں جن کو کسی کی طرف خواہ مخواہ منسوب کیا گیا، حالانکہ ان کتابوں کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر سب سے بڑا نام علماء کے اندر، خواہ وہ علماء اہل تشیع ہوں، خواہ وہ علماء اہل سنت ہوں، خواہ علماء دیوبند ہوں، خواہ وہ علماء اہل حدیث ہوں، ان تمام مکاتب فکر کے اندر جو سند حدیث یہاں پہنچی ہے وہ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے سے پہنچی۔ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جن کی نسبت سے سند حدیث یہاں پہنچی ہے، حدیث کی سند یہاں عجم کے اندر عرب سے آپ کے توسط سے پہنچی ہے۔ اگر ان کو بیچ میں سے نکالا جائے تو تمام اسناد حدیث جو عرب سے عجم کو آئیں، ان ساری اسناد حدیث کا جو درمیان میں واسطہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یعنی شیخ محقق اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو متفق علیہ شخصیت ہے، جن پر تمام لوگوں کو اعتبار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار کے اندر لکھا ہے کہ جو خواجگان چشت کے متعلق یہ مشہور و معروف ہے کہ ان کی یہ فلاں کتابیں ہیں، فلاں کتاب ان کی، فلاں کتاب ان کی، فلاں کتاب ان کی، تو ان ساری کتابوں کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار کے اندر تمام خواجگان چشت کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ جو بھی یہ باتیں ان کی طرف منسوب ہیں، خواجگان چشت نے وہ کتابیں نہیں لکھی ہیں۔ اس میں فوائد السالکین کا بھی آپ نے ذکر فرمایا۔ اس کے ساتھ مرزا جیلمی کا ایک اور کلیم ہے، کہتا ہے جی کہ سبع سنابل میں بھی یہ بات موجود ہے، اور جس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سبع سنابل جو ہے وہ اللہ کے ہاں بڑی مقبول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بڑی مقبول ہے، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں ارشاد فرمایا تو تمہارے بڑوں نے یہ کہہ دیا، تمہارے بڑوں نے یہ کہہ دیا، تو وہ تو گستاخ ہیں، فلان ڈمکان ہے، اس طرح کی باتیں کر کے اور معاشرے کے اندر نوجوانوں کے اندر فتنہ اور فساد، علماء سے دوری کا ایک سبب، جو کہ شروع سے یہود و ہنوز کا یہ طریقہ ہے، اور یہود و ہنوز یہ چالیں چل کے اس امت کو دین سے اور رسول اللہ کی محبت سے دور اور اہل محبت سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، اس سے پہلے کئی قطورے لانچ کیے ہیں یہود و نصارہ نے، لیکن ان قطوروں نے اس امت کا ایک بال بھی بیگا نہیں کیا، اور انشاءاللہ عز و جل مرزا اور مرزا کے سارے فالور اکٹھے ہو جائیں اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ لاؤ جتنے بھی تمہارے اپنے ہیں ان سب کو اکٹھا کرو، اور اکٹھے کر کے بھی ایک دین کی ایک بات کے اوپر بھی تم حرف نہیں لا سکتے۔ تم مرزا کیا، مرزے کی ساری ذریت کیا، سارے کے سارے اکٹھے ہو کر بھی اسلام کا ایک بال بھی بینگا نہیں کر سکتے۔ اس سے قبل بھی ہم بخوبی واقف ہیں، ہمیں بڑا اچھی طرح پتہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر ایک لفظ بھی کہا جائے اور اگر ہمارے اداروں کو وہ ناپسند ہو تو نہ تو وہ فیس بک پہ لکھا جا سکتا ہے،
نہ وہ یوٹیوب پہ لکھا جا سکتا ہے، کہیں بھی وہ نہیں لکھا جا سکتا، اور فوراً اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے۔ اور اتنی خاموشی سے ہمارے ادارے چپ کر کے بیٹھے ہوں، اس کے اندر بالکل ہم بخوبی جانتے ہیں، اور تمام علماء کو پتہ ہے کہ یہ تمہاری باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے اور تم کہاں سے یہ کام کر رہے ہو۔ ان چیزوں کا بڑا بخوبی ہم علم رکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں، اور تم اس بل میں بیٹھ کر جو کچھ کر رہے ہو اور پوری دنیا کو کے تمام مسلمانوں کی دل آزاریاں، اور ہمارے اس ملک میں اور جو اسلام کی بساط ہے اور اسلام کا قلعہ ہے، اور اس کے اندر بیٹھ کر تم جس طرح اسلام کے اوپر حملہ آور ہو، جس ملک کے اندر کسی شخصیت کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ جرم ٹھہرے، اور اس جرم پر جو ہے کئی سال تک اور کئی مہینوں تک سلاخوں کے پیچھے جانا پڑ جائے سزا کے طور پر، اسی ملک میں بیٹھ کر امت کے ان کرداروں پر کفر کے فتوے، حضرت خواجہ حسن بصری جیسی ہستی کو کافر کہا گیا، حضرت شبلی جیسی ہستی کو کافر کہا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جیسی ہستی کو دعوی نبوت کا حامل کہا گیا اور ڈاکو کہا گیا نبوت کا، اتنے بڑے بڑے الفاظ کہہ کر، اور آرام سے وہ پھر بھی کرسی صدارت پر براجمان ہیں، اور حضرت بہت آرام سے کہتے ہیں کہ ہم پہلے جن تھے اب دیو ہیں، اب دیووں کے بھی پیو ہیں۔ تو یہ کون کہلواتا ہے؟ یہ سارے کے سارے ہم ساری چیزوں سے واقف ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی لاٹھی بڑی آواز ہے، اتقوا بفراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ۔ یاد رکھو ان ولیوں کے تصرف سے نہ تم رہو گے، نہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں تمہاری باغ ڈور ہے رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق تمہاری زبان بھونکی، اور تم نے کہا کہ 7 سنابل کے متعلق تو تمہارے اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ دیا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس 7 سنابل کے متعلق بات کی ہے جس 7 سنابل کے اندر یہ گستاخانہ عبارات نہیں ہیں۔ اب تم کہو گے تم ایسی تعویل کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں تعویل اس لیے کرتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو کہ مسند احمد بن حنبل کے اندر، مشکات کے اندر، ادب المفرد کے اندر، بخاری شریف کے اندر بڑی بڑی گستاخیاں ہیں، اور پھر یہ بکواس کرنے کے بعد پھر تعویل کرتے ہو نہیں وہ بخاری شریف کی روایات کو اور سند کو دیکھا جائے گا، تو ہم یہی تو کہتے ہیں نا، عقل کے بہرے، عقل کے اندھے، عقل کے گونگے، تمہیں اتنی خبر نہیں ہے کہ اگر بخاری کی کسی حدیث کی سند دیکھی جا سکتی ہے تو کسی کتاب کی سند بھی تو دیکھی جا سکتی ہے نا، سند کے بغیر کیسے بات کی جا سکتی ہے؟ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی کے متعلق کوئی بندہ بکواس یہاں سے کرے کہ یہ فلاں امام علی مقام نے کہا، جناب مولا علی نے کہا، فلاں شخصیت نے کہا، فلاں حضرت نے کہا، تو ہم کہیں گے پہلے سند لاؤ، سند نہیں لا سکتے تو پھر سند کے بغیر تو بات کسی حوالے سے بھی کوئی اس کا سر پیر تو ہوتا نہیں ہے، اس لیے یہ سند ہے ہی نہیں ان چیزوں کی، اور بغیر سند کے تم امت کو خواہ مخواہ گھیرے میں دے رہے ہو، اور ان چیزوں کا تو صدیوں سے رد ہو چکا ہے کہ چشتی رسول اللہ کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ مس پرنٹنگ بھی ہو سکتی ہے، یہ خواہ مخواہ کسی کی خرافات بھی ہو سکتی ہیں، اور ہم تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی بات تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی ذلی بروزی نبی بھی خیال اور وہم بھی نہیں کیا جا سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا، جو یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے وہ اور ہے جن کے خیال میں یہ ہے کہ نبی آ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں خیال جو یہ کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، قطعی کافر ہے، کیونکہ یہ خیال کرنا بھی محال ہے، خیال بھی جو ہے یہ ممکنات میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سے تو بہت ساری اور کتابوں کے متعلق بھی تذکرہ غوثیہ کے متعلق، جو کہ آپ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، قادری ہیں، تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آج بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہے، تو فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 15 کے اندر آپ کا فرمان موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ تذکرہ غوثیہ جلا دینے کے قابل ہے، کیونکہ اس کے اندر کفر کی باتوں کا جو ہے وہ وجود موجود ہے، اس کے اندر ضلالت ہیں اور تمام تر کفریہ عبارات ہیں، اس کی وجہ سے اس کو جلا دیا جائے اور نہ ہی یہ پڑھنے کے قابل۔ اس طرح گلزار وحدت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کو بھی جلا دیا جائے، چونکہ یہ امت مسلمہ کی عقائد کو خراب کرنے والی کتاب ہے،
اور یہ کتاب امت مسلمہ کے افراد کے پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو آباب ذی وقار اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کی ذات کو خواہ مخواہ ان کے اوپر الزام ترازی اور ان کو امت مسلمہ کے نوجوان نسل جو سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے اس کے سامنے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی کو متنازع بنانا، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے افکار کو متنازع بنانا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کے فالوور کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر ہے، ان کی ہستی کو جو ہے وہ متنازع بنانا، اسی طرح حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق بکواسات کر کے ان کی ہستی کو، جو ہزاروں محدثین کے استاد ہیں، جن کی سند پر امام بخاری جیسی ہستی کو ناز اور فخر ہے، ان جیسی ہستی کو کے متعلق بکواسات کر کے ان کو متنازع بنانا، اور پھر مختلف قسم کے واہیات گفتگو اور اپنی طرف سے الزامی جو معاملات ہیں ان کو واضح کر کے امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیرنا، یہ کون سے انصاف کی بات اور کون سے امن کی بات ہے؟ تو میں یہ عرض کروں گا اپنے مقتدر اداروں سے کہ اے اس ملک پاکستان اور سرزمین اولیاء کے اپنے آپ کو وارث کہلانے والوں، ایک دن تمہیں ان تمام لوگوں کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور جا کر تمہیں پیش ہونا ہے، اور کل جا کر تمہیں اپنے رب کے حضور جواب دہ ہونا ہے۔ یاد رکھو یہ 4 دن کی زندگی ہے، بڑے بڑے یہاں آئے ہیں، اور کچھ وہ بھی تھے جو مرزا کے پالتو تھے، اور جن مرزا قادیانی کے پالتو تھے جو کہتے تھے ہم ویسا کر سکتے ہیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں، اور آج ان کا نام بھی مٹ گیا، ان کی نسلوں کے نام بھی مٹ گئے۔ اور یاد رکھیے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حمایت نہ کر سکے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو نہ بچا سکے، اس کی عزت کو نہ بچا سکے، ان کا ملک، ان کی معیشت کبھی نہیں بچتی۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنا تھا۔ اس ملک کی بساط اور اساس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہاں اگر مرزا جیسے لعنتیوں کو پروٹیکشن ملنی ہے، مرزا جیسے فتنوں کو پروٹیکشن ملنی ہے، تو پھر یہاں امن کون پائے گا؟ یہاں سے تمام تر اس ملک کی وہ کریم تاجر جو اس ملک کا فائدہ کرنے والے تھے، وہ اس ملک سے بھاگے، ڈر کے، دب کے، اور اس ملک سے جو ہے وہ ہر طرح کے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھتے ہوئے چلے گئے۔ اسی طرح دیندار طبقہ جو ہے اس کو دبکا دیا گیا۔ عذرائے نوازش اللہ سے ڈریے، اللہ سے خوف کریے۔ یہ وقت ایسا اس قدر جو ہے بھیانک اور خطرناک نظر آ رہا ہے، جس لاوے کو آپ پکنے کے لیے کھلا چھوڑ رہے ہیں، جس دن یہ لاوا پھٹا تو اس ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگا۔ عذرائے نوازش وہ جو مسلمات اسلام ہیں، جو مسلمات اسلام ہیں، جس امت کے وہ مسلمات باتیں ہیں جو 14 صدیوں سے جن پر پوری امت متفقن علیہ فیصلے کر چکی ہے اور بالکل متفق ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان باتوں کو چھیڑ کر اس امت کے احساسات اور جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور نوجوان نسل کو اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ خواہ مخواہ ایک دنگل بنانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ پوچھئے ان ماں باپ سے جن کے بچے آج ان ماں باپ کو کافر کہتے پھرتے ہیں، ان کے عقائد کو کفری عقائد کہتے پھرتے ہیں، ان ماں باپ سے جا کے پوچھئے کہ وہ رات کو کس طرح اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ ان کو کس بات کی فکر ہے کہ کل ہمیں یہ بچے جو آج ہمیں کافر کہنے پر تلے ہوئے ہیں، کل ہماری قبروں کو پتہ نہیں بننے بھی دیں گے کہ نہیں بننے دیں گے۔ عذرائے نوازش اس فتنے کی سرکوبی جتنی جلدی ہو سکتی ہے کی جائے، وگرنہ اس امت کے اندر جو تضادات پھیل رہے ہیں، جو تصادم پھیلنے کا خطرہ ہے، اس کو پھر روکنے والا شاید کوئی نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سدا سلامت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور ہمارے وہ مقتدر ادارے جو اس ملک کے امن کے محافظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان کے تمام مقتدر وہ لوگ جو ان کی باغ ڈور سنبھال کے بیٹھے ہیں، جن کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ذمہ داری ہیں، میری ان سے دست بستہ اپیل ہے، عذرائے نوازش جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس فتنے کی سرکوبی کی جائے۔
اور اس کا بڑا آسان سا حل ہے، وہ یہ ہے کہ مقتدر علماء جو جیسے بڑے نامی گرامی علماء جن کو آپ لوگ جانتے ہیں، آپ ہر چیز سے واقف ہیں، ہم سمجھتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اداروں کو وہ طاقت بخشی ہے کہ کفر جن سے لرزتا ہے، دشمن جن کی ایک ایک چیز سے لرزتا ہے، اور آج پوری دنیا کے اندر ہمارے ادارے اپنی تحقیق اور اپنی فرض شناسی کی وجہ سے مشہور اور معروف اور فرض شناس جانے جاتے ہیں، لیکن جہاں فرض شناسی پوری دنیا کے اندر اپنی مشہوری پکڑ چکی ہے اور اپنا ایک وجود رکھتی ہے، وہاں اس کی بقا بھی ضروری ہے، اور بقا اسی صورت میں ہوگی کہ فرض شناسی کے ساتھ اس بات کو بڑی باریک بینی سے دیکھا جائے کہ یہ فتنہ اس ملک کی سلامتی پر کتنی گہری چوٹ لگا سکتا ہے اور کتنے گہرا وار کر سکتا ہے، اور جس وار کو ہم شاید پھر دوبارہ اس کو سنبھالتے شاید ہم دیر ہو جائے۔ اللہ کریم جل شانہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اس کا آسان سا حل ہے کہ علماء ربانی جین کا، جو اچھے علماء ہیں، جو واقعتاً اس ملک کا درد رکھتے ہیں، اس امت کا درد رکھتے ہیں، ان کا ایک بینچ بنایا جائے، ان کی ایک یونٹی قائم کی جائے، اس یونٹی کے حوالے یہ کر دیے جائیں اس کے عقائد، اور وہ اپنی تحقیق کے ساتھ یہ ثابت کریں کہ یہ کیا چیز ہے، اور پھر اس پر فیصلہ کیا جائے۔ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس بات کے اوپر بینچ بنایا کہ مرزا قادیانی کیا چیز ہے، چونکہ علماء اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں، تو قرآنی دلائل کے ساتھ پھر مرزا قادیانی پر جو دلائل قائم کیے گئے اس سے پھر ایک ایویڈنس سارے اکٹھے کرنے کے بعد ایک آرڈیننس بنا دیا گیا۔ تو اسی طرح اس شخص کے اوپر آرڈیننس بنایا جائے تاکہ آئے روز کسی شخص کو اس کے دروازے پر نہ جانا پڑے یا علماء کو اپنا وقت ضائع نہ کرنا پڑے۔ علماء کی بہت ساری ذمہ داریاں آپ بخوبی جانتے ہیں، مقتدر علماء اداروں سے میں مخاطب ہوں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جو علماء حقہ ہیں اور جو علماء امن ہیں، اور وہ آپ کے کتنے معاون ہیں، کس قدر ان کی معاونت آپ کو درکار ہے، وہ کس قدر آپ کی معاونت کرتے ہیں۔ ہر جمعے ہم الحمدللہ اپنی مساجد کے اندر، اپنے بیانات کے اندر اس معاشرے کے افراد کو کرمنلٹی سے دور کرتے ہیں، ان کے تمام تر وہ ایموشنل جو ایشو ہیں ان کو ہم کلوز کرتے ہیں، ان کے اوپر پانی ڈالتے ہیں، ان کو کس قدر ہم کول مائنڈ کرتے ہیں، کس قدر عوام کو ہم جو ہے ایموشنل ہونے سے بچاتے ہیں، اور اس عوام کو امن کی طرف لانے میں علماء کا کتنا کردار ہے، ان ساری باتوں کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اس لیے عذرائے نوازش اس امت کو، اس قوم کو جس وقت کام کی ضرورت ہے اس کام کی طرف لگائیں۔ آج معیشت بے حال ہے، آج پوری دنیا کے اندر ملک پاکستان تماشا بن چکا ہے۔ عذرائے نوازش اپنے آپ کو ان کاموں کی طرف اپنا رخ کریں جن کاموں کی طرف کے لیے یہ ادارے بنے تھے، جن کاموں کا جس بندے کا حق ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ احکم الحاکمین اس فتنے سے اس ملک پاکستان، امت مسلمہ، پوری دنیا کو نجات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔